جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گٹا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گٹا، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ حیا کیسی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتی، عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں گئی۔ ہمارے نبی نے پوچھا تو چاند چھت دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ اب بڑا چاند ہے، کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پہ اکٹھی ہو جائے، چہرے پہ نہیں چاند پہ۔ ہماری شادیاں دیکھو شیطان شرما ہے، شادی ویسٹرن بنی ہوئی ہے، تو پہلے سے بکنگ ہوتا ہے گیٹ نمبر 3 پہ ملیں گے۔ مشکات میں مرد کی خوشبو ایسی ہو جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، سنو، اور عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، عورت کا وظیفہ نہیں پرفیوم لگانا، عورت کا وظیفہ نہیں خوشبو لگانا، عورت کے لیے حرام ہے کیونکہ اس سے مرد مائل ہوتے اس کی طرف کھینچتے رہے، مرد کی آنکھوں کا زینہ کا یہ ذریعہ بن گئی ہے، حرام ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات پرفیوم لگاتی ہے، کس نے اجازت دی؟ تم لا کے دیتے ہو، مت لا کے دو، ذریعہ مت بنو، جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو مت بناؤ۔ حیا کیسی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگی اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں؟ فاطمہ فرمانے لگی ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑ جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پلسرات بچھی ہوئی ہوں گی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، اولیاء کتب ابدال گزریں گے، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گزرنے کی باری آئے گی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او داتا گنج بخش اجمیری، او مجدد الفسانی، او پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، سارے کے سارے اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پلسرا سے گزرنے والی ہے۔ ہماری بیٹی بڑی ہے، نبی کی بیٹی بڑی، بولو ہماری بیٹی بڑی، نبی کی بیٹی بڑی، جس کا وہاں کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے پلسرا سے گزرنا آسان بنا ہے، سارے نظریں نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پلسرا سے گزر رہی۔ حیا ایسی تھی۔ نوجوانوں سے کہوں گا یہاں سرما لگاؤ حیا کا، یہاں سے پروگرام چلتا ہے زنا کا، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ حوالہ ہو جائے نا سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا، لیکن صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا، دل کا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کو اس سے عشق ہو گیا، نظر سے نظر ٹکرائی، محبت کی مینار کھڑی ہو گئی۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا بہت سارے لڈو، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو بول آسمان سے تارے توڑ کے اب بھی نانا کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا ہے نا۔ فرضی عشقوں میں کیسے بھاگ جاتا ہے، جب نشہ اترتا ہے نا اس کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی، نہ آگے جا سکتا ہے نہ واپس گھر آ سکتا ہے، کتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے ہیں، کتنے ریل کی پٹری پہ کٹ جاتے ہیں۔ ایک قصہ ہے، روزانہ آتے میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو رشتہ باپ کا ہے نا ماں کا ہے نا اس میں خوش رہو، وہ سارے رشتے کی نوک پلک
دیکھ کر جانچ کر وہ تمہارے لیے رشتہ فکس کر دے. تو اس عورت نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اسے عشق ہو گیا. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے. اس کی نیت میں فساد آیا. اس نے پھر مالی کی دکان سے کہا میری گٹھڑی گوجر ہو گئی ہے, میرے بازوں میں اتنا زور نہیں اس کو اٹھا سکو, آپ اس نوجوان کو میرے ہمراہ کر دیجیے, میری دہلیز تک چھوڑ دے. مالی کی دکان اس کی نیت سے واقف نہ ہو سکا. اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا. وہ گھر گیا. اس عورت نے سارے دروازے مقفل کر دیے, حیا سے اس لباس بھی پھینک دیا اور اس کو دعوت زنا دی. وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا, من کا بھی بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں یہ بدکاری نہیں کر سکتا, مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے. اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کا پورا زور لگایا. وہ نوجوان سوچنے لگا چلو اب تک تو بچا آ رہا ہوں, کہیں ایسا ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں. اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. راستہ بتایا, اندر گیا, پائخانہ کیا, سارا پاخانہ اپنے جسم پر مل دیا. باہر آیا, اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی. اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا دروازے کھول دو, یہ تو کوئی پاگل دیوانہ لگتا ہے. اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کہنے لگا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. کائنات کا بہترین جوان ہوئے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو, اس کا نام تھا مغیرہ. باہر ایک نہر تھی, وہاں اس نے غسل کیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. اس کا نام ہی پڑ گیا مغیرہ مشکی. جب اس کا انتقال ہوا, قبر کی جس مٹی میں اس کی تدفین ہوئی, اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. میرے رب نے یہ پیغام سنایا کہ یہاں وہ بندہ سویا ہوا ہے جس نے اپنے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ, کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے. اگر کوئی حق تلک کہنے والی مل بھی جائے نا تو انی اخاف اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا.